الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بابا سے بلند پڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بت سے گرا ہر بت بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہوتی ہے رحمت ان پر میرے مولا کی اکثر شرف جنہوں نے پایا ہے میلاد منانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا پڑھیے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا قدرت کا شاہکار ہے تیرا حسن میرے آقا قدرت کا شاہکار ہے تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف تو ایک جلوہ ہے تیرے حسن خزانے کا مصر میں کٹیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب حسن یوسف تو ایک جلوہ ہے تیرے حسن خزانے کا آنے سے رنگ بدلا زمانے کا گرامی قدر احباب اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور احمد مجتبی تاجدار انبیاء دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی سعادتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق و مالک ہماری آج کی اس محفل میلاد کو میرا رب قبول و منظور فرمائے اور آپ احباب کی محبت اور عقیدت اور اس مسجد کے امام و خطیب قاری اللہ رکھا علامہ نوری صاحب اللہ ان سب کو عزتیں عطا فرمائے اور میں حقیقت میں یہ اس بات پہ ندامت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بندہ جب اپنے گھر کو آتا ہے تو اتنا پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ پھول اور یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے کوئی باہر سے آتا ہے تو بندہ یہ اہتمام کرتا ہے آپ میرے لیے کوئی دوسرے نہیں ہیں میں آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہوں اللہ تعالی ہماری عزتیں اور ہمارا وقار اگر ہے ان مسجدوں کی وجہ سے ہے یا رب کے قرآن کی وجہ سے ہے تو بحمدہ تعالی اللہ انہیں
محترم عزت مآب قاری محمد خان صاحب موجود ہیں، علامہ اکرام صاحب موجود ہیں، درویش صفت انسان صوفی ممتاز صاحب موجود ہیں، اور سب سے بڑی عظیم شخصیت ہمارے لیے قابل احترام صاحبزادہ سلیم احمد صاحب، اور ہم سب کے مہربان اور پیشوا قائد اہل سنت علامہ شکیل احمد رضوی صاحب۔ اللہ ان سب احباب کا گلدستہ میرا رب ہمیشہ سلامت و کرامت رکھے۔ تو میری یہ دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس مسجد کو بھی اور اس مسجد میں یہ پھول جیسے جتنے بچے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے آئے ہیں، اللہ ان بچوں کا ظاہر بھی روشن بنائے، باطن بھی روشن بنائے، دنیا بھی روشن بنائے، میرا رب آخر بھی روشن فرمائے۔ دیکھیں ہم خطا کار اور گناہ گار سے بندے ہیں، لیکن میرے نبی کے آنے پہ اللہ نے جو کرم فرمایا ہم پہ، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر اپنا جو رسول بھیجا ہے تو میں نے احسان کر دیا۔ اب لفظ احسان بھی عربی ہی کا ہی لفظ ہے، اللہ یہ بھی فرما سکتا ہے لَقَدْ احسن الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا، لیکن لفظ منہ استعمال کیا، یہ اس احسان پہ بولا جاتا ہے جس کا بدل دنیا میں ہو ہی کوئی نہ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرے کارخانہ قدرت میں، اس سارے شش جہاد میں، اس زمین و آسمان میں، اگر میں نے کسی کو افضل اعلیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے، اس لیے اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا۔ اب دیکھیں یہ رب کا قرآن ہم پڑھتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے لا تبدلوا الصدقات بالمن والعطا، اپنے صدقہ احسانات جتا کر اپنی نیکیوں کو باطل نہ کیا کرو۔ یا اللہ تو ہمیں تو حکم دیتا ہے کہ احسان جتانا نہیں کسی پہ، لیکن خود جب اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان ایمان والوں پر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی احسان جتایا جاتا ہے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، کبھی احسان جتایا جاتا ہے کسی کو اپنا پن اور محبت دکھانے کے لیے۔ جس احسان پر اگلے کو شرمندہ محسوس کرنا ہو اس احسان سے ہمیں منع کیا گیا اور روکا گیا۔ ایک ہے احسان کسی کو احساس دلانے کے لیے۔ مثال سے میں بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ایک ہی اس کے پاس میڈیسن بڑی ہے وہ دوائی جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اس کے پاس مریض کو سارا دن آتے ہیں، لیکن وہ کسی مریض پہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے پاس ایک ہی ہے تیرے فائدے کے لیے، اور نہیں ہے اس وقت کسی کے پاس پورے شہر میں یہ دوائی، لیکن یہ میں صرف تجھے دیکھ رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں اس میری دوائی کو ضائع نہ کرنا، یہ تیرے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ جو احسان کیا جا رہا ہے یہ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا، یہ اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اس سارے جہانوں میں میرے رب نے بتایا کہ یہ میرے پاس ایک ہی تھا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، ایسا دوسرا آئینہ نہ میرے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ۔ سارے جہانوں کے لیے جو سب سے عظیم نعمت ہے، اے ایمان والوں میں نے تم کو عطا فرما دی، ساری نعمتیں دنیا میں فائدہ دیں گی، لیکن یہ میرا نبی ہے، دنیا بھی چمکائے گا، قبر بھی چمکائے گا، اس کا نام جنت میں بھی چلے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی کا سچا غلام جنگل میں ہو، اکیلا ہو، سامنے شیر آ جائے، شیر کے سامنے بادشاہوں کا نام لیا جائے، کبھی شیر نہیں رکتے، درندے حملہ کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس گئے، جنگل میں تھے، اکیلے تھے، شیر سامنے آ گیا، ایک طرف بندہ ایک طرف درندہ، یا اللہ بچنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے میرا نبی بھی مشکل کشا ہے، نبی کا نام بھی مشکل کشا ہے، نام دینے والا دکھیاں دیا سے
سوہنا سوہنے دی ذات تے ذکر وجود زلفاں تے ایک پاسے رہ گیا سوہنے دا نام سوہنا پڑھو ذرا سوہنے دا نام سوہنا ہر درد دی دوائے اتھو پتہ کی لگ دے جدوں بھی کوئی مشکل آوے ساڑی پہچان ساڑا علم نہیں ہے ساڑی پہچان ساڑے گھر نہیں ہے زمینہ تے جائیدادہ نہیں ہے ساڑی پہچان اوہی ہے جو نبی دے صحابہ نے گھر آئی ہے او شیر دے سامنے بھی سینہ تان کے کہنے نے خیال کری میں کوئی دیوار سا نہیں ہاں انا مولا رسول اللہ محمد رسول اللہ دا غلامہ پتہ چلیا میرا کریم نبی ہوئے جنہیں نام نر جنت دے سارے درخت بھی واقف نے جنت دیا نعمتاں بھی واقف نے اس دنیا دے جنگلی درندے بھی واقف نے ماہی مدینے والا اوے جگ سارا جا کہنا ذرا ماہی مدینے والا جگ سارا جانتا اکھیاں دی ٹھنڈے نالے چین ساڑی پتہ یہ لگا اگر خلوص نیت کے ساتھ بس میری آخری جملے ہیں بندہ اپنے آپنوں نبی پاک دا غلام سمجھ لے نا اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ نا میری بگڑی بن جائے میرے کام سور جائیں میری مشکل حل ہو جائے اس مشکل حل کرنے کا طریقہ میرے رب نے قرآن میں بتایا ہے یہ قاری قرآن بیٹھے اس لیے مجھے یہ آیت یاد آ گئی صرف اس آیت کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو اللہ سے ڈرو جب بھی بات کرو تو سچی اور کھری بات کرو بات کرنے میں کھوٹ نہ رکھو یا اللہ اگر ہم ایسا کریں بات کھری کریں گے تو ہوگا کیا فرمایا یصلح لکم اعمالکم میرا رب تو اڈے سارے کام سوار دے بگڑی بن جائے گی کام سور جائیں گے پھر ہوگا کیا یغفر لکم ذنوبکم سارے رب گناہ بھی معاف فرما دے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو حضور کی غلامی دنیا میں شیر کے آگے پھنس جاؤ بندہ تعارف کرائے تو درندے بھی دم ہلا کے غلام بن جاتے ہیں سفینے کے شیر دتائی او سن شیرہ اساں غلام رسول اللہ دے شیر کیا او جڑے غلام رسول اللہ دے اسیاں پھر غلام انہاں دے اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے اللہ آپ کی محبتیں آپ نمازیوں کو امام کو قرآن احباب کو مدرسین کو سب کو میرا رب سلامت با کرامت کا قیامت رکھے وما علیہ الا البلاغ اور اپنی حیثیت نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ کوئی بہت بڑا کوئی سرمایہ ہوں میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں تم پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو